اچھا، یہ ایک اچھی کتاب ہے اہل تشیع کے جو کانسیپٹ ہے جی جی مہدی کا، جی یہ علامہ جو ہے آیت اللہ ابو الفضل بن رضا برقی قمی، انہوں نے فارسی میں کتاب لکھی تھی یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کی جو فارسی میں یہ جو کتاب ہے نا، اس کا جو عنوان ہے وہ کیا ہے؟ یہ ان کی آیت اللہ برقی کی اپنی ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے، بررسی علمی در احادیث مہدی، یعنی حدیث مہدی کے بارے میں میری جو تحقیق ہے، ٹھیک ہے، علمی ریسرچ ہے۔ ٹھیک ہے، میری فارسی خیر اتنی اچھی نہیں ہے، تو میں یہاں پہ جو ہے نا اس کا جو یہ عربی ترجمہ ہے یہ میرے سامنے ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ یہ عربی ترجمہ جو ہے وہ پبلش ہوا ہے اس نام سے، تحقیق علمی فی احادیث المہدی، ٹھیک ہے، احادیث مہدی کے بارے میں یہ علمی تحقیق ہے، ٹھیک ہے، سعد محمود رستم۔ اچھا، یہ جو عربی ترجمہ یہ ان کی ویب سائٹ پہ بھی پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مطلب آفیشیل عربی ترجمہ، ٹھیک آپ ہے، یوں کہہ سکتے ہیں اتھینٹک ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی پتہ نہیں آپ نے کون سا ترجمہ لگا دیا، یہ ان کی بات تھی کہ نہیں تھی، لیکن بہرحال مجھے اس پہ اصرار بھی نہیں ہے ان کی بات تھی کہ نہیں تھی، اس کے لیے ان کی فارسی کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں جن کی فارسی اچھی ہے۔ لیکن بہرحال یہاں پہ یہ کیا بیان کرتے ہیں مہدی کے بارے میں، جو اہل تشیع کا کانسیپٹ ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی مختلف روایتیں انہوں نے بیان کی ہیں مہدی کے بارے میں نا، مہدی کے بارے میں جو اہل تشیع کی جو حدیث کی کتابیں ہیں نا، ان میں سے ایک بحار الانوار، اس کے کچھ 3 والیمز ہیں، تو غالباً 51 52 53 اس طرح سے، یا راؤنڈ اباؤٹ آلموسٹ یہی اس کے والیمز ہیں جس میں مہدی کے بارے میں روایات ہیں، یعنی والیم نمبر 51 2 3 یا 4 ہوگا کوئی اس طرح سے کر کے 3 والیمز تھے اس کتاب کے جن میں مہدی کے بارے میں روایات تھیں، تو انہوں نے ان روایات کی تحقیق کی، پھر اس پہ یہ رسالہ لکھا، اچھا، ان روایات کی ٹھیک ہے، تحقیق پہ، ٹھیک ہے، اور ان تمام روایات کو انہوں نے کہا کہ جی یہ اس قابل نہیں ہے، اچھا، ٹھیک ہے، یہ شیعہ عالم کہہ رہے ہاں یہ شیعہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کی وجہ سے جو ہے وہ مہدی کا جو کانسیپٹ ہے اس کو امت میں رائج کریں۔ ہیں، وہ کریٹ کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑے رائٹر ہیں سید احمد الکاتب، اہل تشیع کے رائٹر ہیں، یہ عراقیوں میں نا میں نے دیکھا ہے تھوڑا سا وہ ہے، ریفارمز کا پہلو زیادہ ہے عراقی شیعہ میں، اچھا، اہل تشیع میں آپ دیکھیں گے وہ ریفارمز کی طرح زیادہ چلے گئے، یعنی اصلاح شیعت کی طرف زیادہ چلے گئے، انہوں نے کہا بہت ساری چیزیں بدعات اور خرافات میں سے ہیں، یہ وقت کے ساتھ ساتھ آ گئیں، یہ ائمہ اہل بیت کا مذہب نہیں تھا، یہ ان کا عقیدہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہر مذہب میں ہر مسلک میں وقت کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایڈ ہوتی رہتی ہیں، اور پھر اسی مذہب کے علماء جو ہے وہ اس کی تطہیر بھی کرتے رہتے ہیں، اصلاح بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جی امام مہدی کے بارے میں ایک خبر تو یہ ہے ہمارے مصادر میں، آیت اللہ برقی کہہ رہے ہیں، جو امام جعفر جو ہے وہ صادق سے مروی ہے رحمہ اللہ، کہ جو قائم ہے، یعنی قائم الزمان بھی ان کو کہتے ہیں، وہ عرب میں چلے پھریں گے، جی، ٹھیک ہے، اور جفر احمر کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، کسی نے کہا کہ جی یہ جفر احمر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ذبح، کسائی کی طرح خوب قتل و غارت کریں گے اچھا، عربوں کو، اچھا، ہمارے جو مہدی ہوں گے وہ عربوں کو ذبح کریں گے، اچھا، سمجھ رہے ہیں بات؟ ٹھیک ہے، بات کہاں جا رہی ہے، یہ ذرا اس کو بھی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، کانسیکوینسز کیا کریٹ کر رہے ہیں۔ یہ آگے اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ بھائی تمہارے انبیاء کی کیا یہ سیرت تھی، تم اپنے مہدی کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہو، تمہارے نبیوں کی کیا یہ سیرت رہی ہے کہ لوگوں کو ذبح کرنے کے لیے آئے ہیں؟ جو تم مہدی کا یہ تصور پیش کر رہے ہو کہ وہ عربوں کو آ کے ذبح کریں گے ایک کسائی کی طرح، تو ہمارے نبی تو رحمت للعالمین تھے، بالکل۔ تو اچھا دوسری بات یہ دیکھیں اگلے ہی پیج کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ جی ایک اور روایت اب ہمارے سامنے آتی ہے امام باقر سے قائم زمان کے بارے میں، کہ جب قائم زمان آئیں گے لقد ردت الی الحمیرہ، حمیرہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا نام اس طرح سے نہیں لیتے، تو وہ کیا کریں گے، وہ کوڑے لگائیں گے حضرت عائشہ کو، معاذ اللہ، استغفر،
یہ کانسیپٹ ہے. کوڑے کیوں لگائیں گے؟ ٹھیک ہے کہ ان سے جو ہے وہ انتقام لیں گے. ابنت محمد فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا کے حوالے سے انتقام لیتے ہوئے ان کو کوڑے لگائیں گے. راوی نے کہا کہ جی وہ کوڑے کیوں لگائیں گے؟ وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ تو آئے ہیں رحمت بن کے، تو وہ کیوں کوڑے لگائیں گے؟ تو انہوں نے کہا بھائی اللہ کے وسلم تو رحمت بن کے آئے تھے، لیکن قائم زمان جو ہے وہ منتقم بن کے آئیں گے. ٹھیک ہے، مطلب ان کے پاس ہر بات کی لاجک موجود ہے. اچھا، وہ اللہ کے رسول تو رحمت للعالمین ہیں، اور یہ چونکہ آخر الزمان ہے، یہ اب زمانے سے انتقام لینے والے ہیں، تو ان کے اخلاق کو اللہ کے رسول وسلم کے اخلاق کی میچ نہیں کیا جا سکتا، میچ نہیں کرنا اور کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی. تو یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شیعہ علماء بھی ہیں ان کے ہاں بھی جو مہدی کا کنسیپٹ ہے، ان میں جو اصلاح شیعہ کے اوپر کام کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ کنسیپٹ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں. اچھا آگے ایک اور روایت بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جی یہ حضرت علی زین العابدین رحمہ اللہ ان کی طرف منسوب ہے کہ جب قائم زمان جو ہے وہ آئیں گے تو جو اہل تشیع ہیں ان سے جو کمزوری ہے وہ دور ہو جائے گی، اور وہ ان کے دل ایسے ہو جائیں گے جیسے لوہے کے تختے. اچھا، اور ان میں سے ایک آدمی کی قوت جو ہے وہ 40 آدمی کی قوت کے برابر ہو جائے گی، اور وہ زمین کے حکمران بن جائیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے جو ہے وہ چودھری بن جائیں گے، اس کے جو ہے وہ وڈیرے بن جائیں گے. اب وہی کانسیپٹ کہ شیعہ کمزور ہوں گے اور وہ آئیں گے اور ان کو مضبوط کر دیں گے. اہل تشیع کو امت کو نہیں، اہل تشیع کو مضبوط کرنے کے لیے آئیں گے. تو یہ جو شیخ ان روایات کو بیان کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی جرح بھی کر رہے ہیں کہ مطلب یہ روایت ٹھیک بالکل جرح، یہ ساری روایتوں کو جو ہے وہ اڑا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، جیسے یہ ایک روایت ہے، کہہ رہے ہیں کہ جی ایک روایت یہ بھی آئی ہے امام جعفر الصادق سے اور امام عسکری رحمہ اللہ سے کہ جب قائم زمان آ جائیں گے تو وہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کریں گے. اچھا، ٹھیک ہے، اور لوگوں سے دلیل بھی نہیں مانگیں گے، بینہ کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کریں گے، ڈائریکٹ فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اوپر تبصرہ کر رہے ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ وہ قائم زمان آ کے کیا قرآن کو پہلے منسوخ کریں گے، ہاں عجیب بات ہے، پھر تو رات کو لاگو کریں گے. مطلب آپ کیا عجیب و غریب کنسیپٹ کسی وہ قائم زمان کیا یہودیوں کی حکومت قائم کرنے کے لیے آئیں گے؟ صحیح بات، داؤد و سلیمان کی کر رہے ہیں بات، رسول اللہ کی نہیں کر رہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کر رہے. تو وہ اصل میں ان کو سمجھا رہے ہیں کہ تمہاری کتابوں میں مہدی کے بارے میں کیسے کیسے عجیب و غریب قسم کے جو ہے وہ کانسیپٹ موجود ہیں، عجیب و غریب قسم کے. اب آپ دیکھیں نا کس قدر مبالغہ موجود ہے. ایک روایت میں کیا ہے کہ قائم زمان جو ہے وہ اہل بیت میں سے ہوں گے، اور سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کی اولاد میں سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے زمین کو جو ہے وہ ہر قسم کے ظلم سے پاک کر دے گا. اس کے بعد جو ہے نا جب وہ نکلیں گے اشرقت الارض بنور ربها، قرآن کی آیتیں. اچھا، جیسے آتا ہے نا کہ قیامت والے دن جو ہے وہ یہ زمین اپنے رب کے نور سے کیا ہو جائے گی؟ روشن ہو جائے گی. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی آنے کی وجہ سے روشن ہو جائے گی. ہاں، مہدی کے آنے کی وجہ سے، مہدی کے آنے کی وجہ سے، یعنی کہ رب کا نور جو ہے انہوں نے ان پہ کر دیا. آگے چل کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیہ فظلت اعناقہم لا خاضعین. وہ اللہ کی ایسی آیت اور نشانی بن کے آئیں گے کہ لوگوں کی گردنیں ان کے سامنے جھکی کی جھکی رہ جائیں گی. یعنی یہ وہ بات جو آپ شروع میں کہہ رہے تھے کہ قرآن میں اس کا کانسیپٹ ہے کہ نہیں ہے، نکال رہے ہیں. اہل سنت کو تو یہ جرت نہیں ہوئی، انہوں نے بہت ساری آیات جو کہ آخرت سے متعلق تھیں وہ انہوں نے ادھر چسپا امام مہدی کے اوپر جو ہے وہ چسپاں کر دی. جو ان کا موقف ہے کیا، یعنی کہ ان کی کوئی رائے تو ہوگی نا امام مہدی کے بارے میں؟ ہاں، جو یعنی کہ شیعہ جو علماء کو کہتے ہیں جو نارمل کانسیپٹ ہے وہ صرف اتنا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اس کے بارے میں تو بات کرتے ہوں گے. یہ بس ایک آدھ روایت دیکھ کے ہم اس کی طرف آتے ہیں. یہ روایت یہ ہے کہ جی اس میں امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں کہ جی میں گویا کہ قائم زمان کو دیکھ رہا ہوں نجف کے کنارے. ٹھیک ہے، اور
सलासत आशरा अल्फ मलक, 13,000 फरिश्ते उन पे नाजिल हुए। अच्छा 13,000 मतलब इतने तो बदर में भी नहीं नाजिल। جی بہت مبالغہ امیز یعنی روایات کریٹیک جو ہے شیعہ علماء کے اندر بھی موجود ہے امام مہدی کے بارے میں، جو تصور وہ پیش کر رہے ہیں۔ مانتے نہیں ہیں۔ جی جی آیت اللہ برکی جو ہے وہ مہدی کے تصور کو مانتے ہی نہیں ہیں، کلی وہ کلی طور پہ اس کا رد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا۔ وہ ایک من گھڑت تصور ہے، فیبریکیٹڈ ہے، وقت کی ضرورت تھا۔ اب وقت کی ضرورت تھا، اس وقت میں وہ پیدا ہوا، اس وقت کے اعتبار سے چلیں وہ چل سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح شیعہ میں اور کئی علماء ہیں جو اس کو نہیں مانتے۔ سید احمد الکاتب کا ہم نے نام لیا، عراقی جو ہے وہ علماء میں سے، رائٹرز میں سے ہیں، اور اس طرح سے آپ ان کی تحریریں دیکھیں، کچھ کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں، جو اس کانسیپٹ کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو ہے وہ رد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک من گھڑت کانسیپٹ ہے، اور انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز ہی بلکہ یہاں سے کیا کہ یہ جو اہل تشیع کہتے ہیں 12 امام ہیں، قرآن سے اماموں کی تحدید کیسے ثابت کریں گے؟ قرآن میں کہا ہے، قرآن نے کہا، وہ بہت سی نصوص پیش کی انہوں نے، جیسے ان میں سے ایک یہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے امام بنائے، اماموں کی کوئی تعداد مقرر نہیں کی، تو 12 ہی امام ہوں گے، یہ کہاں سے لے آئے؟ یہ بات کہاں؟ اور پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ خود تم اہل تشیع میں اختلاف ہے اماموں کی تعداد کے بارے میں یا مہدی کے بارے میں۔ زیدیہ کیا کہتے ہیں؟ زیدیہ، اب ظاہری بات ہے وہ ایک لڑی علیحدہ ہو گئی، انہوں نے کہا یہ امام ہے، انہوں نے کہا یہ امام ہے۔ اسماعیلیہ ان کے اپنے امام ہیں، تو سب کے بارے میں ایک تو یہ ہے کہ ایک تو ان کا اماموں میں اختلاف ہو گیا، پھر مہدی کے بارے میں ان کا اختلاف ہو گیا۔ اب جیسے زیدیہ کہتے ہیں کہ جن کی امامت نص سے ثابت ہے وہ صرف 4 ہیں، حضرت علی زین العابدین تک، یہ 4 تو نص سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تو امامت جو ہے وہ سارا معاملہ جو ہے وہ اجتہادی معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ مہدی جو ہے یہ محمد بن حسن عسکری نہیں ہوں گے، زیدیہ جو۔ اب زیدیہ یہ وہی ہیں جو کہ یمن میں ہیں، جن کو ہم حوثی کہتے ہیں، یہ اہل سنت کے قریب ہیں، تو ان کے ہاں وہ مہدی منتظر کا کانسیپٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اہل تشیع کا جو مہدی منتظر کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی اہل تشیع کا نہیں ہے، ان کے ایک فرقے کا ہے، اوورآل نہیں ہے، اوور آل ان کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے، ایک سیکٹ ہے بیچ میں، ایک سیکٹ کا ہے جس کو ہم اثنا عشریہ کہتے ہیں، یعنی امامیہ کہتے ہیں، جی جی، جن کی ایران میں حکومت ہے، اس وجہ سے وہ نمایاں ہو گئے، ہاں۔ اور ہمارے ہاں بھی اکثر بیشتر وہی پائے جاتے اور ہیں، جو آپ کہتے ہیں کہ پاور جب مل جائے آپ کے اوپینین کے ساتھ وہ زیادہ چھالتی تو ہے، وہ آپ کی اوپینین زیادہ چھا جاتی ہے۔ تو امامیہ کا جو اصل میں موقف ہے وہ یہ ہے مہدی کے بارے میں، تمام اہل تشیع کا نہیں، کہ 12 ائمہ میں سے جو 12ویں ان کے امام تھے بہت چھوٹے تھے، محمد بن حسن عسکری جو حسن عسکری کے بیٹے تھے، محمد 5 سال کے تھے کہ وہ پھر غیبوبت میں چلے گئے، تو وہ غائب ہیں اور وہ زندہ ہیں، یعنی مثل خضر اور مثل عیسیٰ اچھا، علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے وہ ہیں ویسے یہ ہیں۔ حالانکہ دونوں کی مثال دینا بنتا نہیں، ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تو آسمانوں پہ ہیں، وہ تو یہاں ہے ہی نہیں، دنیا میں ہے ہی نہیں، تو فزیکل لاز تو یہاں کے اس یونیورس کے تو اور ہیں ادھر، اور ہیں ادھر کے اور ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تو مثال بنتی نہیں۔ دوسرا خضر کے بارے میں پہلے تو یہ ثابت کریں کہ وہ زندہ ہیں، ابھی ہیں، ابھی ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ مثال جس طرح سے دے رہے ہیں نا، یہ بات سائنٹیفکلی ثابت کرنا ہی مشکل ہے، اس لیے جو لوگ تنقید کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں بھائی تم یہ ثابت کیسے کر لیتے ہو کہ وہ آج تک زندہ ہیں، غار میں پڑے، غار میں بیٹھے، ٹھیک ہے، آج تک زندہ ہیں، اتنے لمبے عرصے تک کون زندہ رہ سکتا ہے؟ یعنی کوئی مثال تم بتا دو، اس فزیکل ورلڈ کی کوئی مثال بتا دو، فزیکل ورلڈ کی، تو یہ بالکل ایک اللاجیکل سا عقیدہ ہے، اللاجیکل سا عقیدہ ہے جس پہ شیعہ علماء نے بھی کریٹیک کی ہے۔ اس میں ہم نے کہا کہ ایک تو جو سیکٹ ہیں جیسے اسماعیلیہ وہ اس طرف نکل گیا، وہ بھی ان کے مہدی کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، امامیہ کے اسماعیلی وہ ہیں جو جیسے یہ شام میں ہیں، ٹھیک ہے، جو اپنے آپ کو علوی بھی کہتے ہیں، یا اسماعیلی ہمارے ہاں یہ گلگت بلتستان کے علاقے کی طرف ہیں اسماعیلی، تو یہ نہیں مانتے، خیر ان کے عقائد تو بہت ہی بگڑے ہوئے ہیں اسماعیلیوں کے۔ ان میں سے جو زیدیہ جو ہے نا سیکٹ ہے، یہ اہل سنت کے کافی قریب ہے۔ اچھا، زیدی، ہاں زیدی، یہ بیسیکلی تفضیلی شیعہ کہلاتے ہیں، یعنی یہ 3 ائمہ کو یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے ظلم کیا ہے، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ، بلکہ کہتے ہیں کہ جی ہم حضرت علی کو ان سے افضل مانتے ہیں، لیکن مفضول کی امامت بھی، یعنی جونیئر کی امامت بھی جائز ہے، قبول کر لیتے ہیں، ہاں قبول کر۔
تو یہ تو خیر زیدی بھی نہیں مانتے ان کے تصور مہدی کو، یہ صرف ایک سیکٹ کا ہے اثنا امامیہ شیعہ کا، اور وہ ان کے پاور میں آنے کی وجہ سے نمایاں ہو گیا، عام ہو گیا. لیکن ان امامیہ میں بھی ایسے لوگ پھر پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے اس تصور مہدی کے اوپر کیا کی، تنقید کی. ہاں بالکل، شیعہ علماء میں سے. ٹھیک ہے. تو اور اس میں پھر اہل سنت کے علماء نے جو تنقید کی، انہوں نے کہا بھائی سب سے بڑی نقد تو یہی ہے، اور اس تعویل کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں، کہ روایتوں میں یہ بات واضح طور پہ آ گئی کہ ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ، ابن عبداللہ، تم محمد بن حسن عسکری کہتے ہو، تو یہ ویسے کنٹراڈکٹ کر رہا ہے. ویسے ہی کنٹراڈکٹ کر رہا ہے. تو مہدی کے بارے میں جو کانسیپٹ ہے اہل تشیع کا، اس کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں، کوئی بنیاد نہیں، وہ بے بنیاد ہے، بیس لیس ہے. مطلب یہ ہے کہ سائنس کے جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس دور میں ایسی باتیں کرنا جبکہ پیچھے کوئی صریح قطعی نص بھی نہ ہو. چلے آپ کو قرآنی نص ہے جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی میریکل ہے آپ مان رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی نص ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور پھر جو نصوص آپ بیان کرتے ہیں خود پہلے آپ تو اس پہ متفق ہو جائیں. زیدیہ 4 کے بعد جو ہے وہ اماموں کی جو امامت ہے اس کو منصوص مانتی نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ اس کے بعد آپ دیکھیں امامت میں کتنا اختلاف ہو گیا. زیدیہ میں نے کیا، پھر اس کے بعد اسماعیلیہ نے کیا، اسی طرح سے چل. تو 32 کے قریب فرق ہیں اہل تشیع کے، جن کا تذکرہ جو ہے وہ شیخ عبدالقادر جیلانی نے کیا، وہ نیت الطالبین میں. زیادہ تو اب کتابوں کا حصہ رہ گیا. 3 ان میں سے ایسے ہیں، جیسے یمن میں اب حوثی جو ہیں یہ غالب ہے، ایران میں امامیہ جو ہے وہ غالب ہے، یمن میں زیدیہ ہیں، اور شام میں یا ہمارے گلگت بلتستان کے علاقوں میں زیادہ اسماعیلی ہیں. معتدل جو ہے نا ان میں زیدیہ ہیں اہل تشیع میں سے، معتدل. تو شیخ ان میں کوئی، یعنی کہ جس طرح زیدی آپ کہہ رہے ہیں اہل سنت کے قریب ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو گروپ نے ویسے ہی کہا دیا کہ بھئی امام مہدی کا تصور ہے ہی نہیں، کلی طور پہ انکار کر دیا. اتنا عشری نے کہا وہ جو بیان کر رہے ہیں وہ ویسے ہی قرآن و سنت سے ٹکرا رہا ہے، خصوصاً حدیث سے ٹکرا رہا ہے. تو یہ زیدی جو ہیں، یہ جو اہل سنت والجماعت کا امام مہدی کا تصور ہے، اس کو یہ قبول کرتے ہیں یا وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی نہیں ہے؟ نہیں، وہ نہیں، وہ اس طرح سے نہیں یعنی مانتے. کہ شیعوں میں یہ ہمارے والا تصور قابل قبول ہے ہی نہیں، ہمارا بھی. ان کے ہاں اپنا امامت کا ایک تصور ہے، ٹھیک ہے. جیسے اب آپ دیکھیں نا، اس کے بعد وہ ایک عام امامت کی طرف چلے گئے. جیسے ہماری حدیثوں میں بھی الفاظ آتا ہے نا کہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا. امام تو بہت ہے، جی، بٹ ٹھیک ہے، اس حد تک اگر تم کہنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے.